بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان میں رزق اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ مال، علم، طاقت، وقت، عطا، اناج سب نعمت رزق میں شامل ہیں۔ غرض ہر وہ چیز جس سے انسان کو کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ پہنچتا ہو وہ رزق ہے۔ رزق کے ایک معنی نصیب بھی ہے، جو غذا پیٹ میں جائے اس کو بھی رزق کہتے ہیں۔ دینی اصطلاح میں جائز ذرا سے روزی کمانا رزق حلال کہلاتا ہے، ناجائز ذرا سے حاصل کیا حرام ہے۔ ہمارا پیارا دین میں ہمیں یہ تاکید فرماتا ہے کہ تمہارا کھانا پینا نہ صرف ظاہری طور پر پاک و صاف ہو بلکہ باطنی طور پر بھی طیب و حلال ہو۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ رزاق کا معنی ہے رزق دینے والا۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق عطا کرتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہو، یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہو، یا سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا، انہیں اپنے صحیح مصرف میں خرچ کیا تو تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ ایک دوسرے مقام پر لوگوں کو تلاش و حصول روزی کی دعوت دیتے ہوئے فرماتا ہے، خدا تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے حاضر اور خاشہ بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی پشت پر چلو، پھر اس کے رزق سے کھاؤ پیو۔ ایک اور مقام پر تقویٰ اور پرہیزگاری کو وسعت رزق کا معیار بتایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یعنی اگر روئی زمین کے لوگ ایمان لے آئے اور تقویٰ اختیار کر لے تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیں۔ قلم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا تو اسے حکم دیا، لکھو۔ قلم نے عرض کیا، کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تقدیر لکھو، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہمیشہ تک ہونے والا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات تو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی کے رزق کی وسعت کبھی انسان کو روزی کی وسعت کے ذریعے آزماتا ہے اور بے انتہا مال اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور کبھی معیشت کی تنگی کی وجہ سے اس کی صبر، استقامت اور پامردی کا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس سے ان صفات کو پروان چڑھاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی صاحبان مال کے لیے وبال جان بن جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کا سکھ اور چین چھین لیتی ہے۔ چنانچہ سورہ مومنین کی آیت 55-56 میں فرمایا گیا ہے، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں مال اولاد عطا کی ہے اس لیے ہے کہ ان پر اچھائیوں کے دروازے کھول دیے ہیں،
ایسا نہیں ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ کائنات کے مالک و خالق اللہ جل جلالہ کے نازل کردہ دین میں جہاں آخری معاملات میں رشد و ہدایت کار فرماتا ہے، وہاں اس میں دنیاوی امور میں بھی انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ جس طرح اس دین کا مقصد آخرت میں انسانوں کو سرفراز و سربلند کرنا ہے، اسی طرح یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی نازل فرمایا کہ انسانیت اس دین سے وابستہ ہو کر دنیا میں بھی خوش بختی اور سعادت مندی کی زندگی بسر کرے۔ کتاب و سنت میں رزق کے حصول کے اسباب کو خوب وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر انسانیت ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر مضبوطی سے تام لے اور صحیح انداز میں ان سے استفادہ کرے تو اللہ مالک الملک جو بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والے اور بہت زیادہ قوت والے ہیں، لوگوں کے لیے ہر جانب سے رزق کے دروازے کھول دیں، آسمان سے ان پر خیر و برکات نازل فرما دے اور زمین سے ان کے لیے گونا گو اور بیش بہا نعمتیں اگلوائے۔ جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے، ان میں ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار و توبہ کرنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے کو 3 ثمرات و فوائد حاصل ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور ان 3 میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت و طاقت کے مالک اللہ الرزاق اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے 3 شخص ہیں جن کے اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے، مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ حافظ۔